اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ شرعی فقہی سوالات کے لیے آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، فون اٹھائیے، سوال کیجئے، کوئی بھی خلش، کوئی بھی سوال ہے، مستند جواب، اوتھینٹک آنسر کے لیے آپ جوائن کیجئے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب عالمی شہرت یافتہ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، رئیس دارالافتاء بخاری بھی ہیں، چیئرمین الہدایہ اسلامک سینٹر پاکستان بھی ہیں۔ تو کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے، خالص ہے، سوال کیجئے، مفتی صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے۔ مصعب کالر ہیں، السلام علیکم۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ ہماری آپ کی بات ہو جائے، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں۔ ہیلو، ٹی وی تو میرا بند ہے۔ جی جی آجی، آپ کی ٹی وی کی آواز میں سن رہا تھا ابھی۔ جی کیا سوال ہے بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک نماز کی کتاب ہے، جی جی اس میں جو سورہ وہ ہم دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں، جی جی تراویح، اس جی، کو کاٹو یار فون کو۔ اچھا دوسرا فون تھا وہ، ہاں اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ اس میں جی، ایک لفظ لکھا ہوا ہے فی ھذہ اللیل، ھذہ اللیل، صحیح، حالانکہ پوری دعا اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ مجھے معنی آتے ہیں فی ھذہ اللیل کے، لیکن دعا کون سی ہے؟ دعا کون سی ہے؟ میں تو نہیں سمجھ آ رہی اس طرح، دعا کا بتا دو۔ دعا کون سی ہے؟ دعا کون سی ہے؟ دعائے قنوت، سوری نماز تراویح، نماز تراویح میں جو ہم نیت کرتے ہیں، جی جی، اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فی ھذہ اللیل، فی ھذہ، اچھا نماز تراویح کی نیت میں۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے، بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ یہ ٹیبل کہاں چلے گئی بھائی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے 2-3 سوالات ہیں۔ اچھا وہ نماز میں ادھر ہو گئی تھی، اس لیے کوئی بات نہیں، کر لیں گے۔ جی کیا، جی سوال پوچھئے جناب۔ آپ ٹی وی دیکھیں گے یا بات کریں گے؟ پہلے تو یہ طے کریں۔ جی 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 میں پوچھ رہا ہوں، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ احرام کو، اگر احرام پاؤں میں آ رہا ہو تو کیا اس کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے؟ احرام اگر پاؤں میں آئے ہو تو اسے کاٹ سکتے یا نہیں؟ کاٹنا، احرام کو کاٹنا؟ جی جی، پاؤں میں آ رہا تھا، وہ سب میرے خیال موڑ نہیں لیں اس کو، یہ ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہم تو کافی اونچا کر لیتے، آپ نے مجھے سکھایا تھا۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال ہے کہ میری عمر 51 سال 51 ایئرز اولڈ ہو گئی ہے، تو میری ابھی تک قانونی شرعی نکاح شادی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے گھر میں میرج بیورو لگایا ہوا ہے، میرے گھر سے ایک نقطہ ہے کہ حرف لفظ اغوا سمگل کر کے دوسروں کی شادیاں کروا دیتے ہیں۔ نہیں، کس نے لگایا ہوا ہے آپ کے گھر میں؟ ہیلو، آپ کے گھر میں میرج بیورو کس نے لگایا ہوا ہے؟ کون ہے یہ؟ سر یہ چور، ڈاکو چور، الیکٹرک ہیکرز، ہائی جیکرز ہیں۔ ہائی جیکرز؟ انہوں نے 51 ایئرز میں ہوتا ہے ایسا۔ چلے ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی وہ نماز کا سوال ہے کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتے اور اس کی وجہ سے میرے بچے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، ایک بچہ پڑھتا ہے تو دوسرا بچہ جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو اتنا بار کہتی ہوں کہ نماز پڑھو کہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اور میرا ایک اور سوال ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ بیمار ہے، وہ روزے ماشاءاللہ رکھ رہا ہے، ماشاءاللہ 14 سال کا ہے، اس کو ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ لا علاج ہے۔ آپ پلیز رمضان کے حوالے سے مجھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ پریشان نہ ہوں، پریشانیاں اللہ کے قریب کرنے آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جوابات کی طرف آتے ہیں۔ جی اچھا جی، بہن نے کہا چھوٹی زمین پر کسی کا گھر بنا ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں چھوٹی ہو یا بڑی زمین ہو، اس کا اپنا گھر بنا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ شریف فقیر ہے، زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، اور سید نہیں
یعنی سادات میں سے نہیں تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس رہنے کا گھر ہو یا سواری ہو تو اس پر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. دیکھا یہ جائے گا کہ استعمال کی چیزیں ہیں لیکن وہ جو ہے وہ شرعی فقیر ہے تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اچھا جی، بھانجے کو مسجد میں لے جانا اب یہ تیسری مرتبہ آ چکا ہے. بھانجے کو مسجد میں لے جانا تو وہاں پر جو ہے نا وہ وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے. میری بہن کوئی اگر آپ خود سمجھتی ہیں کہ وہاں پر اتنا سنسان راستہ نہ ہو کہ خدا نہ خاصہ جو خاتون کے لیے مضر ہو، یا وہاں پر ایسے حالات نہ ہوں کہ جو خاتون اکیلے وہاں پر بیٹھے تو اس کے لیے مضر ہوں، اور وہاں پردے کا اگر اہتمام ہے تو وہاں جا کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہاں پر حرج ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ میرا یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں ہے یا خاتون کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا تو پھر بہرحال آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور گھر میں ہی نماز پڑھنی چاہیے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا فجر میں تیسری کے لیے کھڑی ہو گئی اور تیسری مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دیا. میری بہن آپ نے کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پوچھا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تیسری پر سلام پھیر دیا یہ نماز آپ کو فجر کی لوٹانی ہوگی. جو بھی آپ نے پڑھی ہے یہ لوٹانی ہوگی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ تیسری کے لیے کھڑی ہو گئیں اور اب آپ کو یاد آ گیا، کھڑے ہونے کے ساتھ یاد آ گیا یا آپ اس کے بعد یاد آیا تو آپ کو بیٹھ جانا چاہیے اور آپ نے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیر دینی، اتحیات پڑھی اور اس کے بعد آپ نے ایک سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، اس کے بعد پھر اتحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز ہو جانی تھی. لیکن اس وقت جو آپ نے کیا ہے تو اس سے آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی. اچھا جی، بہن نے کہا کہ باہر پڑھنے کے لیے جانے کے لیے استخارہ کیا تو استخارہ صحیح آیا ہے. اس وقت طبیعت کم خراب تھی، اب زیادہ خراب ہے تو اب استخارے کے الٹ میں عمل کروں اور نہ جاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. استخارہ کہیں جانے کے لیے صحیح آیا ہے، استخارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشورہ ہوتا ہے، صحیح آیا تو کل لیا جائے تو بہتر ہے. اگر نہیں کیا کسی وجہ سے بھی استخارے پر عمل نہیں کیا تو کوئی گناہگار نہیں ہوں گے. اگر استخارہ کسی کام میں منع آتا ہے تو پھر بہتر یہ کہ وہ کام نہ کیا جائے. صحیح آتا ہے تو آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے، نہیں کیا تو کوئی آپ گناہگار نہیں ہوں گے یا کوئی مصیبت آپ پر نہیں آئے گی اس طرح. پھر اس کے بعد قضا نمازیں بہن نے کہا یاد نہیں ہے تو کیسے قضا کریں. دیکھیں یاد کریں، اور ابھی بتا رہے ہیں کہ 51 سال یا 50 سال عمر ہے، یاد کریں. مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یا بالغ ہونے کے بعد 10 سال میں نے نماز نہیں پڑھی یا قضا کی ہیں تو تھوڑا سا مدت بڑھا لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آگے پیچھے 11-12 کمی بیشی ہے تو وہ پوری ہو جائے. اور اس میں پھر سب سے پہلے آپ مثال کے طور پر فجر کی نماز کی نیت کر رہی ہیں تو یہ نیت کر رہی ہیں کہ میں نے سب سے پہلے جو فجر کی نماز قضا کی، پھر اس کے بعد اسی طرح ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. اور دوسرا یہ کہ اس میں فرائض پڑھنے ہوتے ہیں، واجبات یعنی وتر پڑھنے ہوتے ہیں، قضا میں سنتیں نہیں ہوتی. نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو تکبیرات انتقالات ہیں جیسے رکوع کی تسبیح ہے، بلکہ تسبیحات جو ہے سبحان ربی العظیم یہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں. اسی طریقے سے قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے سلام پھیر دیں تو یہ اس میں تخفیف کی اجازت ہے. اس طریقے سے پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ اچھا مفتی صاحب آپ نے اس سے ذوق بھی بڑھے گا انسان کا اور وہ پڑھے گا، آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا کوئی بھی نماز فجر کے یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال آفتاب، اس کے علاوہ کسی وقت بھی کوئی نماز بھی قضا پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ میٹرس پر یورین آ گیا اور اب جو ہے نا وہ اس پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے. دیکھیے بات یہ کہ یورین اگر اس پر آ گیا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ جو کور ہے نا یا جو بھی چیز ہے اس کو وہاں سے آپ دھو لیں، پاک کر لیں، یا پھر جو یعنی اس کو دھو کر ایسی جگہ سکھا لیں، یعنی دھوپ کے نیچے رکھ دیں جس طرح ممکن ہو، یا آپ جو اس کا کور ہے اس کو دھو کر آپ جو ہے نا پاک کر لیں تو یہ پاک ہو جائے گا. بہرحال جس جگہ پر وہ اس وقت ناپاک ہے نا
تو اس جگہ پر تو نہیں، دوسری جگہ پر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کو پاک کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہے کہ خود ہی سوکھ گیا ہے اور اس میں کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی، کوئی بو وغیرہ نہیں آ رہی، تو پھر وہ پاکی کے ہی حکم میں ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن اگر بو آ رہی ہے یا اس میں کوئی آثار ہیں تو پھر وہ پاکی کے حکم میں نہیں ہوگا۔ امام صاحب تراویح میں آیت بھول جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، بھائی بھول جاتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں، اگر دوسری رکعت میں پڑھ لیتے ہیں یا بعد میں پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتے یہ عادت بنا لی تو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ شوہر ہیں، ہم 2 بیویاں ہیں، اکٹھے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے۔ آمین۔ وظیفہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت کریمہ ہے، حصہ ہے، اس کو آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی وہاں پر حاضری ہوگی۔ انشاءاللہ۔ میں نے کہا رشتہ نہیں ہوتا، رشتے والے آتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، یا لطیف یا اللہ فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں، ولا ختم درود شریف، صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ اچھا جی، کہا کہ سورہ فاتحہ کسی سپارے کا حصہ نہیں ہے، کیوں ایسا ہے؟ بالکل ہے، وہ پہلے پارے کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ پہلے پارے کا حصہ ہے میرے بھائی۔ بالکل ہے۔ بہن نے کہا کہ 20 تراویح ہوتی ہے یا 8 رکعت تراویح ہوتی ہیں۔ 8 رکعت جو تراویح کی بات ہے نا، یہ غیر رمضان میں ہے۔ 8 رکعت نماز تہجد ہے، اس میں 11 رکعت کی بات نہیں ذکر ہے، اور 3 رکعتیں وطر کی ہیں۔ لیکن رمضان میں 20 رکعت ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی پڑھی کبھی ترک فرمائی تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نے 20 رکعت پڑھی، اس کے بعد چاروں ائمہ نے، ان کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے، امت کے اولیاء اور سلف الصالحین بھی 20 رکعت پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس میں لوجک یہ ہے کہ پورے دن کے جو فرائض واجبات ہیں ان کی تعداد بھی ملا کر 20 ہی بنتی ہے، تو 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے۔ اچھا، احرام پاؤں میں آ جائے تو میرے بھائی کاٹنے کی ضرورت کیا ہے خواہ آپ اس کو تھوڑا سا موڑ لیں اوپر سے، یعنی جس طرح احرام باندھتے تو موڑ لیں، کاٹ بھی لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موڑ لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ شوہر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شوہر نماز نہیں پڑھتے، بچے بھی نماز نہیں پڑھتے، شوہر کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے کہ ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، کہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں وہ ضد میں نہ آ جائیں، آپ ان کو سمجھاتی رہیں تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اور آخری کہ بچہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ولا ختم درود شریف پڑھ کے بچے پر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، اللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا کوئی سیگمنٹ ہے اور آج بھی کانٹے دار مقابلہ ہوگا 3 ٹیمز کے مابین۔ ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد، معلومات ہی معلومات۔ روزے رکھیں گے ایسے ہم اس بارگاہ میں